بہت کامن سی لائن ہے جو ہم اکثر ہی اپنے آس پاس کے لوگوں سے سنتے ہیں یا ہم اکثر ہی اس لائن کو بولتے ہیں، اور وہ لائن یہ ہوتی ہے کہ آج میں بہت خوش ہوں، آج میری زندگی میں یہ ہوا، یا میری کوئی بہت بڑی خواہش پوری ہوئی، یا مجھے کچھ بہت بڑا مل گیا، یا جو دعا میں نے کی تھی وہ مجھے مل گئی، یا پسندیدہ شخص نے میرے لیے کچھ خاص کیا تو مجھے آج میں اس چیز کے لیے بہت خوش ہوں، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ خوش ہونا اور خوشی ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زندگی میں موجود اچھی چیزوں پر ہمیشہ خوش ہو، لیکن کیا خوشی چیزوں کی محتاج ہے؟ کیا خوشی ہمارے آس پاس کے موجود رشتوں کی محتاج ہے؟ یا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز ہم نے رکھی ہیں وہ پوری ہوں گی تو ہی ہم تبھی خوش ہوں گے؟ آج کے ولاگ میں ان تمام باتوں پہ بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا خوشی کو جس چیز سے ہم ریلیٹ کر رہے ہیں، کیا واقعی وہ چیز یہ ڈیزرو کرتی ہے کہ ہم اپنی خوشی کو اس کے ساتھ ریلیٹ کریں، یا ہم اپنے موڈ کو اس کے ساتھ ریلیٹ کریں۔ تو آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کے ولاگ میں شیئر کروں گی کہ میں نے چاند رات کا ایک زبردست سا ایونٹ جو کہ ملتان میں تھا اور ڈبل چیز پہ تھا، ہم نے کس طرح سے انجوائے کیا۔ آپ ساتھ ساتھ ایونٹ انجوائے کریں اور ساتھ ساتھ آج کے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ولاگ کو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل، مائی یوٹیوب فیملی۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ کو حج کی بہت بہت مبارکباد۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ تو آج کے ٹاپک کو تو آپ نے سن ہی لیا کہ آج ہم کس ٹاپک پہ بات کریں گے، اور آپ سب بہنوں کی توجہ میں کسی ایک ایسے ٹاپک پہ ضرور دلاتی ہوں اپنے ولاگز کے اندر جو میرا خیال ہے ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ اچھا، چاند رات کا ایونٹ تھا، اور چاند رات میں یہاں پہ بہت سارے سٹالز لگے ہوئے تھے۔ رونق کے ملتان نے یہ ایونٹ آرگنائز کیا تھا، اور میں اس ایونٹ پہ انوائٹڈ تھی، اور میں ساتھ فیملی کے ساتھ گئی تھی۔ فیملی ایونٹ تھا اور بچیاں بھی بہت ساری تھیں، اتنے زبردست سے سٹالز تھے۔ دوبارہ میں یہی کہوں گی کہ ہر عورت کو اپنی زندگی کے اندر اس طرح کے بہت سارے سٹیپس لینے چاہیے جو ان کے لیے، ان کی آنے والی زندگی کے لیے بہت اچھے اور خوشگوار ثابت ہوں۔ ہر عورت کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا حق ہے، اور جو خوشی آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے بعد ملے گی نا، وہ آپ کو دوسروں کی محتاجی اختیار کرنے سے کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ ہم سب اپنی زندگی میں خوش اور پرسکون رہنا چاہتے ہیں۔ ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، کبھی ہمیں کوئی غم نہ ملے، یا کبھی ہمیں کسی چیز سے کوئی دکھ نہ ہو۔ ہم ہر چیز کو اور اطمینان اور سکون کے ساتھ، خوشی کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ سب چاہتے ضرور ہیں کہ ہماری زندگی میں خوشی آئے، لیکن ہم اس کے لیے جو سٹیپس لیتے ہیں اور جو ڈیسیژنز لیتے ہیں وہ ہم غلط لیتے ہیں۔ ہم خوشی کو کچھ ایسی جگہوں پہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں اس کو تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارا پیسہ آ جائے گا نا تو ہم خوش ہو جائیں گے، یا ہم اپنا بڑا گھر لے لیں گے تو ہم خوش ہو جائیں گے، یا ہمارے پاس بڑی گاڑی آ جائے گی تو خوش ہو جائیں گے، یا اگر ہمیں فلاں شخص مل جائے گا، اس کا ساتھ مل جائے گا تو ہم ساری زندگی اس کے ساتھ بڑی خوشحال، پرسکون اور خوشی بھری زندگی گزاریں گے۔ لیکن ہم یہ غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ خوشی قطعاً بھی چیزوں کے ساتھ، پیسے کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ جڑی نہیں ہوتی۔ خوشی ایک ایسا احساس ہوتا ہے جو آپ کے اندر سے نکلتا ہے، اس کو آپ اپنے اندر خود ہی پیدا کرتے ہیں اور خود ہی اس احساس کو پال پوس کے بڑا کرتے ہیں۔ جس طرح ہمارے بہت سارے جذبات ہمارے اندر سے نکلتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان جذبات کے قابو میں آ جاتے ہیں، اسی طرح خوشی بھی ایک ایسا احساس اور ایک ایسا جذبہ ہے جو آپ کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن آپ کبھی کبھی اس کو دبا دیتے ہیں۔ آپ اس کو چیزوں کے محتاج بنا دیتے ہیں، آپ اس کو پیسے کا محتاج بنا دیتے ہیں، اور بعض دفعہ تو آپ اس کو صرف اور صرف اس چیز کا محتاج کر دیتے ہیں کہ فلاں شخص کا ساتھ ہماری زندگی میں ہوگا تبھی ہم خوش ہوں گے، اس کے علاوہ ہم خوش نہیں رہ سکیں گے۔ اگر خوشی چیزوں کے ساتھ جڑی ہوتی تو شاید دنیا کا امیر ترین شخص سب سے زیادہ خوش ہوتا، اس کو سکون کی نیند آتی، اور شاید محبت کی شادیاں کرنے والے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ خوش اور مطمئن ہوتے، ان کی زندگی میں لڑائیوں اور جھگڑے نہ ہوتے، ان کی زندگی میں ناخوشی کا ورڈ ہی نہ ہوتا۔ اگر چیزوں کے ساتھ آپ نے اپنی خوشی کو باندھنا ہے تو پھر سمجھیں کہ آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ ناخوش ہی رہیں گے، آپ کبھی اس کو پوری طرح اپنی زندگی کو خوشحالی اور خوشی کے ساتھ انجوائے نہیں کر سکیں گے۔ اگر لوگوں کے ساتھ سے خوشی ملا کرتی، یا لوگوں کے ساتھ جڑے رہنے سے خوشی ملا کرتی، تو شاید کوئی بھی شخص دنیا میں تنہائی سے اکتا نہ جاتا، لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اکتا نہ جاتا۔ یہ قطعاً آپ کے اندر سے ابھرنے والی ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ خود
چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں. اگر آپ خوشی کو صرف اپنی ذات کے ساتھ ریلیٹ کریں تو شاید آپ کو دوسروں کی محتاجی محسوس ہونا کم ہو جائے. میں تو بالکل اس بات کو صاف اور قطعاً الفاظ میں کہوں گی کہ خوشی کا تعلق صرف اور صرف آپ کے اپنے دل اور اپنے ذہن کے ساتھ ہے. اگر آپ کسی بھی لمحے میں مکمل جینا اور خوشی محسوس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وقت کا، لوگوں کا اور دولت کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ بغیر کسی محتاجی کے پرسکون طریقے سے آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں، چاہے وہ چیز چھوٹی ہو چاہے وہ چیز بڑی ہو. صرف آپ اس چیز کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور آپ اس چیز سے خوش ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ بہت مطمئن زندگی گزاریں گے، اور آپ کو خوش رہنے کے لیے چیزوں پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا پڑے گا. ہماری زندگی کے اندر کچھ ہماری ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہماری خوشیوں کو برباد اور تباہ کر دیتی ہیں. اس میں سب سے پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کا کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں. ہم لوگوں کو سوشل میڈیا پہ دیکھنے کے بعد یا ان کے آس پاس کے لوگوں کے اندر جو ان کی زندگی میں موجود چیزیں ہوتی ہیں ان کو اپنی ذات کے ساتھ اور اپنی لائف کمپیئر کرتے ہیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے پاس ہم سے زیادہ ہے، اور اسی کمپیریزن کے اندر جو نعمتیں اور جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں ہم ان کی قدر نہیں کرتے اور ہم ان کے ساتھ وقت گزار کے اس خوشی کو محسوس ہی نہیں کرتے، صرف اور صرف دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنے کی وجہ سے. ہم یہ بالکل بھول جاتے ہیں کہ ہم ان کی زندگی کا صرف اتنا پارٹ دیکھ رہے ہیں جو وہ ہمیں دکھا رہے ہوتے ہیں، یا وہ ہم سے جو چیز شیئر کر رہے ہوتے ہیں ہم صرف اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آج کل کے دور میں جتنے بھی لوگ ہیں ہر کوئی اپنی زندگی میں کسی نہ کسی اسٹرگل کے اندر ہے. اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو وہ مزید پیسے کی اسٹرگل کر رہا ہے، اگر کسی کے پاس ایک گھر ہے تو وہ 2 گھروں کی اسٹرگل کر رہا ہے، اگر کسی کے پاس ایک جھونپڑی ہے تو وہ گھر میں جانے کی اسٹرگل کر رہا ہے. جب ہم کمپیریزن چھوڑ دیتے ہیں نا تو ہم ایک عجیب سا سکون اور خوشی محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ہمیں پہلے قطعاً محسوس نہیں ہو رہی ہوتی. خوش رہنے کے لیے جو ایک اور بہت میجر چیز ہے نا وہ شکر گزاری کا جادو ہے. یقین کریں کہ جب آپ شکر گزاری اختیار کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں وہ معجزے ہونا شروع ہو جاتے ہیں جن کی طرف آپ کا دھیان اور توجہ ہی نہیں ہوتی. آپ جن چیزوں کو محسوس ہی نہیں کر رہے ہوتے، جب ہم ان چیزوں کی طرف دھیان دیتے ہیں اور توجہ دینا شروع کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس زندگی میں اتنی چیزیں ہیں جن کے ساتھ ہم اپنا وقت گزار کے خوشی محسوس کر سکتے ہیں. بعض دفعہ اپنی ذات کے ساتھ ایک کپ چائے کے ساتھ یا ایک کپ کافی کے ساتھ جو ٹائم آپ گزارتے ہیں آپ کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا، اور ہم روبوٹک لائف کے اندر دوسروں کی زندگیوں کے بارے میں سوچتے ہوئے ایک کپ چائے کو اس طرح سے خوشی اور احساس کے ساتھ محسوس ہی نہیں کر سکتے جس احساس کے ساتھ ہم اس کو اکنالج کر کے محسوس کر سکتے ہیں. تو ہمیشہ اپنی زندگی میں موجود چیزوں کی شکر گزاری کے ساتھ ان کو ویلکم کریں اور ان چیزوں کے ساتھ ٹائم گزارنے کو انجوائے کریں. ان کے پاس موجود چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں اور ان کے بارے میں اپنے ذہن میں ایک امیج بنا لیتے ہیں تو ہم اداس ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم اپنے پاس موجود نعمتوں کے بارے میں سوچتے ہیں، جیسے صحت مند جسم ہے ہمارے پاس بہترین اور اچھا دماغ ہے جس سے ہم اچھی چیزیں سوچ سکتے ہیں، جب ہم اپنے پاس موجود اولاد کی نعمت کے بارے میں سوچتے ہیں تو آٹومیٹیکلی خوشی کے احساس کے ساتھ ہم شکر گزاری بھی اختیار کر لیتے ہیں اور ان نعمتوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوتی ہیں، اور خود بخود ہمارے اندر سے خوشی کا احساس ابھرنا شروع ہو جاتا ہے. بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی خوشی کو لوگوں سے ریلیٹ کرتے ہیں. کسی نے ہماری تعریف کر دی تو ہم خوش ہو گئے، کسی نے اگر ہمیں کوئی جواب دے دیا پلٹ کے تو ہم اس پہ اداس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو لوگوں کو اپنی خوشی کا سمبل نہ بنائیں، لوگوں کو اپنی خوشیاں کنٹرول کرنے کا اختیار مت دیں، ہمیشہ اختیار اپنے پاس رکھیں. بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کامل زندگی کا انتظار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب جب ہمارے پاس ساری چیزیں آ جائیں گی، ہماری لائف پرفیکٹ ہو جائے گی تو بس پھر ہم اپنی زندگی بڑے سکون سے اور خوشی کے ساتھ گزاریں گے. یہاں بھی ہم غلطی کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کامل زندگی کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے نا تو آپ زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے، نہ پرسکون رہ سکتے ہیں. اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہیں، لوگ آتے بھی ہیں اور زندگی سے چلے بھی جاتے ہیں. اگر آپ اپنی خوشی کو چیزوں کے ساتھ، پیسے کے ساتھ، دولت کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کریں گے تو شاید آپ زندگی میں کبھی بھی خوش نہ رہ سکیں. جو آپ کے پاس ہے ہمیشہ اس پہ شکر گزاری رکھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور آپ کے دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. جو چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں آپ کے پاس موجود ان کو انجوائے کرنا سیکھیں تو یقین کریں کہ آپ کی زندگی بہت خوشحال، پرسکون اور خوشیوں سے بھر جائے گی. یہ تھا جی میرا آج کا ولاگ. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. امید کرتی ہوں کہ اس چاند رات کو آپ نے بھی میری طرح بھرپور انجوائے کیا ہوگا. اللہ حافظ، بائے بائے.